اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اب تک کے سیشن میں ہم نے سورہ الحمد کے حوالے سے 3 آیات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں تک یعنی اللہ کے اسم کے بارے میں کہ جو اس کا ذاتی اسم ہے، کہ اگر دنیا کا کوئی بھی کام اس کے نام کے ساتھ شروع کیا تو وہ پوری خیر و برکت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے گفتگو کی اس کی ربوبیت کے بارے میں، اس کی حمد و ثنا کے بارے میں، اور اس کی عظیم صفات رحمان و رحیم، یعنی اس کی خاص رحمتیں اور اس کی عام رحمتیں، اس کے بارے میں کہ اس کی یہ صفت اس کی تمام صفات پر حاوی ہے۔ الرحمن الرحیم کے بعد آیت ہے مالکی یوم الدین۔ یہ آیت آج موضوع گفتگو ہے۔ مالکی یوم الدین یعنی ابھی تک کی آیات میں اللہ یہاں تک صرف اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رب العالمین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک۔ اصل میں دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو، یعنی بدلے کا دن۔ ایک دن مقرر ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے، اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے، آیا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو اس کو جزا ملنی چاہیے، وہ انعام کا حقدار ٹھہرنا چاہیے، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہے تو پھر سزا ملنی چاہیے۔ یعنی وہ ایک دن ہے، ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ، جس دن کا اللہ مالک ہے، مختار مطلق ہے۔ اب ہم روزانہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر واجب نماز میں 2 مرتبہ تو لازمی پڑھتے ہیں۔ تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ آیت بھی روز پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، یعنی روز یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ روز قیامت کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا ہم صرف یہ زبان سے پڑھتے ہیں یا ہمارا اس پر ایمان بھی ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر ہمارا واقعاً اس پر ایمان ہے کہ ایک دن مقرر ہے کہ جو فیصلے کا دن ہوگا اور اس دن صرف اللہ مالک و مختار ہوگا۔ یہاں چھوٹی سی بات کلیئر کرتی چلوں کہ جو لوگ شفاعت کے خلاف ہیں کہ اس دن رسول خدا یا معصومین علیہ الصلاۃ والسلام جن کو شفاعت کا پروردگار عالم حق دے گا، تو اس کے خلاف ہیں، کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے کہ بس اللہ مالک و مختار ہوگا تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا جزا و سزا کا۔ لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ آیت میں مالک کا لفظ آیا ہے، قاضی یا جج کا نہیں۔ اللہ قاضی نہیں ہوگا اس روز، اللہ جج نہیں ہوگا، بلکہ مالک مختار ہوگا، مختار مطلق ہوگا۔ وہ جسے چاہے شفاعت کا حق دے دے، جس کو چاہے بخش دے، وہ مالک ہوگا، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، یہ صرف اس کا اختیار ہوگا۔ اور یقیناً وہ عادل رب ہے تو اس کا کوئی فیصلہ عدل کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان محکم اس آیت پر ہے تو پھر کیا ہم اس روز کے لیے اس طرح خود تیاری کر رہے ہیں یا اپنی اولاد کو کرا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو جو صبح نیند سے نہیں اٹھ رہا ہوتا ہے مگر ہم زبردستی اٹھاتے ہیں اسکول بھیجنے کے لیے، اسے پابند کرتے ہیں
سختی کرتے ہیں 7 سے 8 گھنٹے پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ جو محنت ہم اسے کروا رہے ہیں تو جب سال ختم ہوگا تو ایک دن اس کا رزلٹ کا دن ہوگا، اس کی رپورٹ کارڈ سامنے آئے گی، جو اس نے محنت کی ہوگی اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، جو اس نے پورا سال محنت کی ہے۔ تو یہاں ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا جس سختی کے ساتھ یا جس لگن کے ساتھ ہم اسے اسکول بھیجنے کے لیے اٹھاتے ہیں، اسی سختی کے ساتھ یا اسی لگن کے ساتھ ہم اسے صبح فجر کے لیے اٹھاتے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ نہیں، تھکا ہوا ہے، رات میں دیر سے سویا ہے، نیند پوری ہو جائے۔ اس وقت کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہاں بھی تو حاضری لگنی ہے، یہاں ایبسنٹ لگ جائے گی۔ اور جس طرح سے 7 سے 8 گھنٹے دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے اس پر محنت کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، مہنگے ٹیوٹرز رکھوا کے دیتے ہیں، اسکول کی بھاری بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں، کبھی قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس پر یہ سختی کرتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی اس ہدایت کی کتاب کو سیکھنے کے نتیجے میں اس کی وہ شخصیت بنتی ہے کہ جو اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہی بچہ روز محشر آپ کا دامن پکڑ لے گا کہ آپ نے دنیا میں اسے جتنے بہترین اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھایا، وہ وہاں آپ کو اس بات کا کریڈٹ نہیں دے گا کہ آپ نے کس طرح محنت کر کے اسے ان بہترین کالج یونیورسٹیز میں پڑھایا۔ وہاں اگر وہ گھاٹے میں ہوگا، اگر اسے سزا بھگتنی پڑے گی، اس اعمال کے نتیجے میں وہ سزا کا مستحق ٹھہرایا جا رہا ہوگا، تو وہ آپ سے سوال کرے گا کہ جتنی محنت دنیا کمانے کے لیے کرائی تھی، اتنی محنت آخرت کمانے کے لیے کیوں نہیں کروائی؟ دنیا کی ٹیمپریری زندگی، عارضی زندگی کے لیے اتنا کچھ انویسٹ کیا، تو آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے لیے کچھ انویسٹ کیوں نہیں کیا؟ تو پھر اس وقت کیا جواب ہوگا؟ جب وہ یہ سوال کرے گا دامن پکڑ کے، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ یقیناً ہمارے پاس اس وقت نہ کوئی جواب ہوگا، نہ کوئی اختیار ہوگا۔ تو اصل میں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، معرفت کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ اگر ہمارے عقائد درست ہو جائیں، ایمان مضبوط ہو جائے اور ہمارے اعمال اتنے بہترین ہو جائیں کہ دنیا میں اس کے نتیجے میں اس وقت ایک خوبصورت مومن معاشرہ تشکیل پا جائے گا اور آخرت کی کامیابی تو یقینی ہو جائے گی۔ اب اسی آیت کے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتی ہوں کہ دوسرا پوائنٹ اس آیت میں یہ ہے جو سمجھنے کا ہے کہ کیا وہ صرف روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، یا دنیا میں بھی ہر چیز کا وہی مالک ہے؟ تو اس کا جواب بھی خود قرآن کریم ہی دے رہا ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، قُل لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّہ، ان سے پوچھ لیجئے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور اس دن بھی وہی مالک ہوگا۔ دنیا میں بھی سب کچھ اسی کا ہے، زمین و آسمان میں، اور اس دن بھی وہی مالک ہوگا۔ یہ بھی سورہ انعام کی ہی آیت ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن سارا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہوگا۔ اچھا، اب یہاں سے میں اس بات کی وضاحت شروع کروں کہ دنیا میں بھی اصل مالک وہی ہے، جبکہ بہت ساری چیزوں کا مالک ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری جیولری ہے، میں اس کی مالک ہوں، یا میرے پاس بہت علم ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، علم حاصل کیا ہے، میں نے پیسہ کمایا ہے، میں نے بینک بیلنس بنایا ہے، فیکٹریاں بنائی ہیں، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ یہ میرا ہے، میں نے محنت کی ہے، یہ چیزیں میری ملکیت ہیں، یا میری صحت ہے، میرا حسن ہے، میری اولاد ہے، یہ سب میں اپنی پراپرٹی سمجھتی ہوں نا، میری ملکیت ہے، میں ان کی مالک ہوں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ کتنی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے محل رکھنے والے بڑے بڑے بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، حسن ختم ہو جاتا ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے۔ وہ علم جسے ہم اپنی ملکیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگر ذہن کام کرنا چھوڑ دے
کسی دماغی امراض کا شکار ہو جائیں تو وہ جو ہزاروں کتابیں پڑھی تھیں، جو علم ذہن میں محفوظ کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں محفوظ رہے گا؟ اور کبھی تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تمام نعمتیں وہ قادر مطلق جب چاہے ہم سے لے سکتا ہے، اور اگر دنیا میں یہ ہمارے پاس رہیں بھی تب بھی جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا، جسے جمع کرنے میں ہم ساری عمر گنوا دیتے ہیں۔ اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے پھر سورہ انعام کی ہی آیت کا سہارا لوں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ اور لو آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو۔ یہ روز محشر کی بات ہو رہی ہے نا، کہ لو آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ تو اللہ ہی روز جزا کا مالک و مختار ہے، انسان تو صرف اپنے اعمال و عقائد کا مالک ہے، اس کے پاس وہاں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، اقتدار ہے، تو ہم ہر چیز کے اب مالک بن گئے ہیں۔ یہاں مناسب تو نہیں لگتا، لیکن اپنی یوتھ کو سمجھانے کے لیے میں مائیکل جیکسن کی مثال دوں کہ کتنا پیسہ تھا، کتنی شہرت تھی، کہ خود کو اتنا با اختیار سمجھ لیا کہ ہر لمحہ ڈاکٹرز کی، بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم اس کے لیے ریڈی رہتی تھی۔ کڈنی، لیور، ہارٹ، ہر آرگن ٹرانسپلانٹ کے لیے ریڈی رکھا ہوا تھا کہ اگر اس کے باڈی کا کوئی بھی آرگن کام کرنا چھوڑ دے تو فوراً دوسرے آرگن سے ریپلیس کر دیا جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ تمام بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم، وہ تمام آرگن جو ریپلیسمنٹ کے لیے تیار رکھے ہوئے تھے، کیا اس کی جان بچا سکے؟ جس وقت اس قادر مطلق نے چاہا، جان اس کے سپرد کرنی پڑی، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکی۔ عبرت کا مقام ہے۔ تو یہی حقیقت ہے کہ اصل مالک و مختار وہی ہے۔ اگر ایمان محکم ہوتا تو ہم یہ نعرہ نہ سنتے، یہ سلوگن نہ سامنے آتا کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ بیہودہ سلوگن اسی لیے آیا کہ معرفت کی کمی تھی، ورنہ میرا پورا جسم تو کیا، میرا ایک عضو بھی میری ملکیت نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کی امانت ہے، اور مجھ سے روز محشر اسی امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جو مومن ہوگا وہ اپنے آپ کو کبھی مالک نہیں سمجھے گا کہ میری آنکھیں ہیں، میری مرضی ہے، چاہے میں حرام دیکھوں یا حلال دیکھوں، میری زبان ہے، جس کی چاہوں غیبت کروں، جسے چاہوں گالی دوں، جس کا چاہوں دل دکھاؤں، میرا پیسہ ہے، اب میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں جہاں چاہوں اسے خرچ کروں، میں نے کمایا ہے نا، میں نے محنت کی ہے، تو میں کیوں حساب دوں، میں کیوں زکوٰۃ نکالوں، میں کیوں خمس نکالوں؟ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، جو مالک ہے، جس نے دیا ہے، اسی کے حکم سے خرچ کروں گا۔ اس پیسے میں اس مالک نے جس کا حصہ رکھا ہے مجھے اس تک پہنچانا ہے، یہ میرے پاس اس کی امانت ہے۔ تو یہ میرے اعضاء و جوارح، ان پر شریعت کی طرف سے جو پابندی عائد ہوتی ہے، مجھے اس شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، ورنہ روز محشر یہی اعضاء و جوارح میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور اسی چیز سے انسان کو بتایا جائے گا کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، اصل مالک تو ہم ہی ہیں۔ سورہ یاسین میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ دنیا میں تمام اعضاء و جوارح میں یہ زبان ہی تو ہوتی ہے نا جو کنٹرول میں نہیں رہتی، جسے چاہیں گالی دے دیں، جس کا چاہیں دل دکھا دیں، کتنا قصور کیوں نہ ہو ہمارا، زبان سے ہم انکار ہی کرتے رہتے ہیں اور دوسرے کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، دوسرے پر ہی الزام لگاتے رہتے ہیں، صرف اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ کو سیل کر دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جو کارستانیاں یہ لوگ دنیا میں کر رہے تھے،
خود ان کے ہاتھ ہم کو بتائیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یعنی اس دن ہمارا ایک ایک عضو کلام کرے گا اپنے مالک سے اور ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کرتے تھے نا کہ تمہارے اعمال روز محشر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں دکھائے جائیں گے اور اس وقت تم جھٹلا نہیں سکو گے، تو لوگ حیران ہوتے تھے اور کفار مذاق اڑاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے کہ جو کام ہم نے چھپ کر کیا ہے، کسی کے سامنے نہیں کیا، کسی نے نہیں دیکھا، وہ کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا جائے گا۔ تو شاید 1400 سال پہلے اس بات کو سمجھانا مشکل تھا، مگر آج بہت آسان ہے کہ جب ایک انسان جو مخلوق ہے، اس نے CCTV کیمرے ایجاد کر لیے، جگہ جگہ خفیہ کیمرے نصب ہوتے ہیں، اور جرم کرنے والا جو اپنی دانست میں جرم کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہاں کیونکہ کوئی موجود نہیں تھا اور مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب پکڑا جاتا ہے اور وہ مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلائے جاتے ہیں تو سوائے اعتراف جرم کے اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی۔ تو یہ ایجاد تو انسان کی ہے، جبکہ انسان تو اس کا بھی مالک نہیں ہے کہ وہ جو کیمرہ بن گیا یا سائنس کی جو بھی ایجادات ہوتی ہیں، انسان تو صرف ڈسکور کرتا ہے، وہ چیز تو پہلے سے موجود ہوتی ہے، انسان تو صرف اپنے علم کے نتیجے میں اس کو ڈسکور کرتا ہے۔ تو جو مخلوق ہے وہ ایسی چیزیں ایجاد کر رہا ہے، اور تو پھر جو خالق ہے اس کا انتظام کیا ہوگا، جس نے انسانی ذہن کو ڈیزائن کیا ہے، جو یہ چیزیں ایجاد کر رہا ہے اور یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ اس نے خفیہ کیمرے بنا لیے، تو پھر اس خالق کا انتظام کیسا ہوگا، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا وہ کس طرح ہماری نظروں کے سامنے ہمیں دکھایا جا رہا ہوگا۔ تو بس اگر ہمارا ایمان اتنا قوی ہو جائے کہ ہم دنیا اور آخرت کی ہر شے کا مالک و مختار اس رب العزت کو ہی سمجھیں، تو پھر ہمارا ہر عمل اس کی شریعت کے تابع ہو جائے۔ تو بس اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ ہمارا ہر عمل قربتاً اللہ ہو جائے، ہماری نیت خالص رہے، پروردگار عالم ہمیں ایمان کامل اور سچی معرفت عطا فرمائے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ناصران میں شامل فرمائے اور میرے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔